आलीशान कोर्टरूम के बाहर फैली घुटन ज़दा खामोशी अयान हमदानी के असाब पर हथौड़े बरसा रही थी। इसके सामने खड़ी वो औरत जो चंद लम्हे पहले तक इसके नाम की शनाख्त रखती थी, अब एक फातिहाना मुस्कुराहट लिए इसे जिंदगी की सबसे बड़ी जिल्लत दे चुकी थी। ये लो अयान हमदानी, तुम्हारी आजादी का परवाना। अलीसे ने तलाक के कागजात इसके सीने पर पटकते हुए हकारत से कहा। अयान के जबड़े सख्ती से भिंच गए, आंखों में खून उतर आया मगर जुबान साकित रही। अलीसे ने एक कदम करीब होकर इसके कान के पास जहरीले लहजे में सरगोशी की। तुम्हारे पास अरबों की दौलत तो है अयान, लेकिन तुम एक नामर्द हो। तुम किसी औरत की काबिल ही नहीं हो। वो लफ्ज किसी तेजधार खंजर की तरह अयान के सीने के आर पार हुए थे। अलीसे के कह के राहदारियों में गूंज रहे थे, जबकि अयान वहीं खड़ा पत्थर का बुत बन गया था। इसके गिर्द मौजूद लोगों की नजरें इसे किसी तमाशे की तरह देख रही थीं, लेकिन इसका गुरूर इसे टूटने की इजाजत नहीं दे रहा था। इसने झटकते से अपने कोट के बटन बंद किए और बिना मुड़े वहां से तेज कदमों के साथ निकलता चला गया। मगर वो जुमला तुम अधूरे हो इसके वजूद में कैंसर की तरह फैल रहा था। गाड़ी में बैठते ही इसने स्टीयरिंग पर इतनी जोर से हाथ मारा कि इसकी पोरों से खून रसने लगा, लेकिन ये दर्द इस जिल्लत के सामने कुछ भी नहीं था जो इसे सरेआम दी गई थी। इसने अपनी बंद आंखों के पीछे अहद किया कि वो इस अधूरेपन को अपनी दौलत और तकब्बुर के इतने ऊंचे पहाड़ के पीछे छुपा देगा कि कोई इसे छूने की हिम्मत भी ना कर सके। मगर अंदर का जख्म चीख चीख कर इसे इसकी हकीकत याद दिला रहा था। सड़क के किनारे वाक़े इस पुराने और बोसीदा से बस स्टॉप पर बैठी जोहा ने अपनी चादर को मजीद सख्ती से अपने गिर्द लपेट लिया ताकि सर्द हवा के झोंके इसकी गोद में सोई हुई नन्ही अनाया तक न पहुंच सके। अनाया जो अभी महज 6 माह की थी, अपनी माँ की ममता की गरमाइश में बेखबर सो रही थी, मगर जोहा की आंखों में नींद का दूर दूर तक निशान न था। इसके जहन में रह रह कर अपने साबिका शौहर के वो जालमाना अल्फाज गूंज रहे थे जिन्होंने इसे एक ही पल में सड़क पर ला खड़ा किया था। बेटी पैदा करके तुमने साबित कर दिया कि तुम मनहूस हो। ले जाओ इसे और दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। तलाक का वो कागज जोहा के लिए सिर्फ एक दस्तखत नहीं था, बल्कि इसकी इज्जत नफ्स का जनाजा था। वो एक ऐसी तलाक याफ्ता औरत थी जिसका अब इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था, सवाए इस मासूम बच्ची के जिसकी भूख मिटाने के लिए इसे अपनी अना को मारकर घर से निकलना पड़ा था। इसने एक लंबी आह भरी और अपने बैग से अयान हमदानी की कंपनी का वो इश्तेहार निकाला जो उसने अखबार में देखा था। वो जानती थी कि एक तलाक याफ्ता माँ के लिए नौकरी हासिल करना कितना मुश्किल है, मगर अनाया के दूध और पैम्पर्स के लिए इसे यह हिम्मत करनी ही थी। इसके पांव थकन से चूर थे और पेट में भूख के मरोड़ उठ रहे थे, लेकिन जब इसने अनाया के मासूम और गुलाबी चेहरे को देखा तो इसके अंदर एक नई ताकत जाग उठी। इसने तहैया कर लिया था कि वो जमाने की ठोकरें खा लेगी, मगर अपनी बेटी को किसी का मोहताज नहीं होने देगी। बस के इंतजार में गुजरता हर लम्हा इसे अपनी बेबसी का एहसास दिला रहा था, लेकिन इसके कदमों में वो इस्तकामत थी जो सिर्फ एक माँ के हिस्से में आती है। अयान हमदानी के ऑफिस के राहदारियों में फैली जाहो जलाल की बू किसी भी आम इंसान को मरूब करने के लिए काफी थी। जहां हर कदम पर डिसिप्लिन और खामोशी का पहरा था, जोहा ने अपनी गोद में सुकड़ी अनाया को मजीद सीने में भींच लिया जब वो भारी रिश्ते के दरवाजे उबूर करके रिसेप्शन तक पहुंची। इसके पुराने मगर साफ सुथरे जोड़े और थके हुए चेहरे पर लिखी बेबसी वहां मौजूद जदीद लिबास में मलबूस अमले की नजरों में खटक रही थी। अभी वो इंटरव्यू के लिए अपनी बारी का इंतजार ही कर रही थी कि अचानक अनाया की भूख से मगलूब चीख ने पूरे फ्लोर का सकून गारत कर दिया। बच्ची के रोने की आवाज इतनी तेज और अचानक थी कि जोहा के हाथ पांव फूल गए। वो इसे चुप करवाने के लिए दीवानावार थपकने लगी, लेकिन अनाया की सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। इसी लम्हे अयान हमदानी अपने कैबिन से बाहर निकला। इसके चेहरे पर मौजूद गुस्से की सुर्खी और तनी हुई भवें बता रही थी कि इसके काम में खलल इसे किस कदर नागवार गुजरा है। किसकी हिम्मत हुई मेरे ऑफिस को डे कैंसर सेंटर बनाने की? अयान की गरजदार आवाज ने जोहा के वजूद को लर्जा कर रख दिया। वो कामती आंखों के साथ इस शख्स की तरफ देखने लगी जिसकी शख्सियत से हैबत टपक रही थी। अयान के कदम जोहा की तरफ बढ़े। इसकी नजरें पहले जोहा के जर्द चेहरे और फिर इसकी गोद में मौजूद रोती हुई बच्ची पर पड़ी।
یہ آفس ہے مس، یہاں کام ہوتا ہے، تماشا نہیں۔ اپنی اس مصیبت کو اٹھائیں اور ابھی اسی وقت یہاں سے دفع ہو جائیں۔ ایان کے الفاظ زحا کے دل پر کسی کوڑے کی طرح لگے۔ اس کی آنکھوں کے آنسو ٹوٹ کر انائے کے رخسار پر گرے، مگر ایان کے پتھر دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ مصیبت نہیں بلکہ اس کی اجڑی زندگی کی واحد امید بننے والی ہے۔ زحا کے لب تھر تھرائے اور آنکھوں کے بند ٹوٹ گئے۔ اس نے ایک ہاتھ سے انائے کو سینے سے لگاتے دیکھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی چادر کا پلو درست کرتے ہوئے ایان کی تیکھی نظروں کا سامنا کیا۔ معاف کر دیں سر، میں بس اپنی بیٹی کی خاطر یہاں آئی تھی۔ یہ کوئی تماشا نہیں، میری مجبوری ہے۔ اس کی آواز میں موجود کرب نے ایک لمحے کے لیے ایان کے غصے کی لہر کو روک دیا۔ مجبوری؟ ہر ناکام انسان کے پاس یہی ایک لفظ ہوتا ہے بہانے کے لیے۔ ایان نے حقارت سے رخ موڑنا چاہا، لیکن زحا کے اگلے جملے نے اسے اپنی جگہ ساکت کر دیا۔ طلاق یافتہ ہوں سر، سسرال نے بیٹی کی پیدائش پر گھر سے نکال دیا اور میکے میں بھائی بھابھی کے تانے جینے نہیں دیتے۔ اس معصوم کے دودھ کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، اس لیے یہاں نوکری کی امید لے کر آئی تھی۔ ایان کی پشت زحا کی طرف تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تبدیلی آئی۔ طلاق یافتہ اور بے سہارا کے الفاظ نے اس کے دماغ کے بند کھانے کھول دیے۔ اسے علیزے کی وہ ذلت آمیز باتیں یاد آئیں اور پھر اسے اپنے سامنے کھڑی اس بے بس عورت میں ایک موقع نظر آیا۔ وہ آہستہ سے مڑا، اس کی نظریں اب زحا کے زرد چہرے پر تھیں جہاں آنسوں کی لکیریں صاف نمایاں تھیں۔ اس نے پہلی بار غور کیا کہ زحا کے خد و خال میں ایک عجیب سی متانت اور شرافت تھی جو اسے دوسروں سے الگ کر رہی تھی۔ ایان کے دل میں ہمدردی تو نہیں جاگی، لیکن اس کا شاطر دماغ ایک ایسے منصوبے پر کام کرنے لگا جسے دنیا کی نظروں میں مکمل ثابت کر سکتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنی فائلیں درست کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اندر آؤ میرے کیبن میں، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ زحا حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ لرزتے قدموں سے اس کے پیچھے چل پڑی، جبکہ انایا اب ہچکیاں لے کر خاموش ہو چکی۔ ایان کے عالیشان ولا کی خاموشی کے لیے اس کے لیے ہمزاد بن چکی تھی، جہاں ہر دیوار اس کے ادھورے پن کا مذاق اڑاتی محسوس ہوتی۔ رات کی اس پہر جب وہ تھکا ہارا گھر لوٹا تو لاؤنج میں اپنی ماں بیگم راحیلہ کو بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم وہیں ٹھٹک گئے۔ کب تک ایان، کب تک خود کو اس کام کے بوجھ تلے چھپاؤ گے؟ بیگم راحیلہ کی آواز میں ممتا کا دکھ اور ایک مطالبہ تھا۔ ایان نے خاموشی سے اپنا کوٹ صوفے پر ڈالا اور تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اماں میں خوش ہوں اپنی اس زندگی میں، پلیز وہی پرانی بات دوبارہ شروع مت کیجیے گا۔ لیکن بیگم راحیلہ آج پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ انہوں نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ لوگ باتیں کرتے ہیں ایان، علیزہ نے جو زہر اگل کر شہر چھوڑا ہے وہ تمہاری ساکھ کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ مجھے ایک پوتا چاہیے، اس گھر کا وارث چاہیے۔ کیا میری یہ خواہش اتنی بڑی ہے کہ تم دوسری شادی کے نام سے بھاگنے لگتے ہو؟ ایان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ کیسے بتاتا کہ وہ وارث دینے کے قابل ہی نہیں ہے؟ ماں کی خواہش اور اپنی حقیقت کے درمیان پستا ہوا ایان اندر سے کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ وارث، اسے تلخی سے لفظ دہرایا۔ اس علیزے کی وہ کرخت ہنسی یاد آئی۔ اس نے اسے محسوس کیا کہ اگر اس نے جلدی ہی کوئی قدم نہ اٹھایا تو اس کی ماں کی امیدیں اور اس کا اپنا وقار دونوں خاک میں مل جائیں گے۔ اس لمحے اس کے ذہن کے پردے پر آفس میں کھڑی وہ بے بس زحا اور اس کی گود میں موجود 6 ماہ کی بچی کا چہرہ ابھرا۔ ایک ایسا منصوبہ جس میں اس کی عزت بھی محفوظ رہ سکتی تھی اور ماں کی خواہش کا بھرم بھی۔ آہستہ آہستہ اس کے دماغ میں جڑیں پکڑنے لگیں۔ اس نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا اور بنا کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر اس کے ذہن میں اب صرف ایک ہی نام تھا، زحا۔ اپنے بیڈ روم کے نیم تاریک فضا میں ایان ہمدانی اس وقت ایک ایسی اذیت سے گزر رہا تھا جس کا مداوا کسی دوا کے پاس نہیں تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دراز کی تہہ میں چھپائی ہوئی وہ میڈیکل رپورٹ نکالی جس نے 2 سال پہلے اس کی زندگی کا رخ موڑ دیا تھا۔ رپورٹ کے ہر لفظ میں اس کی شکست لکھی تھی، وہ سچائی جو اسے ایک مرد کے طور پر ادھورا ثابت کر چکی تھی۔ اس نے غصے سے اس کاغذ کو مٹھی میں بھینچ لیا اور دانت پیستے ہوئے آئینے میں اپنا عکس دیکھنے لگا۔ تمہاری دولت، تمہارا نام، سب راکھ ہے ایان، تم اپنی ماں کو وارث نہیں دے سکتے۔ آئینے میں اسے اپنی ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ اس لمحے اسے آفس میں کھڑی زحا یاد آئی، وہ عورت جو خود زمانے کی ٹھوکروں میں تھی اور جس کی گود میں ایک ننھی جان تھی۔ ایان کے شاطر دماغ نے ایک کڑی سے دوسری کڑی جوڑی۔ اگر وہ زحا سے شادی کر لے
اور اس की बेटी को अपना नाम दे दे तो दुनिया की नजरों में हमेशा के लिए धुल जाएगा। इसे वारिस पैदा करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो जोहा की बेटी को ही अपना वारिस बनाकर पेश करेगा। इसके चेहरे पर एक सफाक सी मुस्कुराहट फैल गई। इसने फौरन फोन उठाया और अपने पीए को कॉल की। कल सुबह 9 बजे वो औरत जोहा मेरे कैबिन में होनी चाहिए। इसकी फाइल तैयार रखो और इससे बता दो कि इसका इंटरव्यू अब मैं खुद लूंगा। फोन रखकर इसने गहरा सांस लिया। इसकी नजरें अब इस रिपोर्ट पर नहीं बल्कि इस मंसूबे पर थीं, जो इसे एक बार फिर मुआशरे में सुरखरू कर सकता था, चाहे इसके लिए इस एक मजबूर माँ का सौदा ही क्यों न करना पड़े। जोहा की आंखों में नींद का नामो निशान न था। वो अपने किराए के छोटे से कमरे में फटी हुई चटाई पर बैठी दीवार से टेक लगाए माजी के इन जख्मों को कुरेद रही थी, जिन्होंने इसे जिंदा दरगोर कर दिया था। ऐसे याद आया वो जिन अनाया की पैदाइश हुई थी। इसकी साबिका ससुराल में खुशी के बजाय शोक का समा छा गया था। हमें वारिस चाहिए था जोहा, तुमने ये बेटी पैदा करके हमारे खानदान की जड़ें काट दी। इसकी सास के वो जहरीले अल्फाज आज भी इसके कानों में सीसा उंडेल रहे थे। इसका साबिका शौहर जो जायदाद के लालच में अंधा हो चुका था, इसने एक लम्हा न लगाया इस मनहूस इसे करार देने में। ले जा अपनी इस नहूसत को यहाँ से, मुझे अपनी जायदाद का हिस्सा किसी बेटी को नहीं देना। इसने जोहा का हाथ पकड़कर इसे धक्का दिया और तलाक का कागज इसके मुंह पर मारकर दरवाजा बंद कर लिया था। जोहा घुटनों घंटों इस बंद दरवाजे के बाहर अनाया को सीने से लगाए रोती रही थी, मगर किसी पत्थर दिल को तरस न आया। इसके ससुराल वालों ने ना सिर्फ इसे घर से निकाला बल्कि मोहल्ले भर में ये मशहूर कर दिया कि वो बदजुबान और बदचलन है, ताकि कोई इसे पनाह न दे सके। जायदाद से बेदखल करने के लिए इन्होंने कानूनी कागजात पर जोहा से धोखे से दस्तखत भी करवा लिए थे। अपनी इस महरूमी और तजलील को याद करके जोहा का पोड़ पोड़ दुखने लगा। इसे एहसास हुआ कि जालिम समाज में एक बेटी की मां होना कितना बड़ा जुर्म बना दिया गया है। इसने अनाया के मासूम चेहरे को चूमते हुए इसे अपने आंसू पूंछे और दिल ही दिल में अहद किया कि वो अपनी बेटी को इस मुकाम पर पहुंचाएगी जहां कोई इसे नहूसत कहने की जुर्रत न कर सके। सुबह की पहली किरण के साथ ही घर में बर्तनों के पटकने की आवाजों ने जोआ को हड़बड़ा कर उठने पर मजबूर कर दिया। इसके भाई के छोटे से 2 कमरों के घर में इसकी और अनाया की मौजूदगी अब एक नापसंदीदा बोझ बन चुकी थी। कब तक हम एक तलाक याफ्ता और इसकी बेटी का खर्चा उठाएंगे? भाभी की ऊंची आवाज किचन से जोहा के कानों में शीशे की तरह उतर रही थी। जोहा ने जल्दी से अनाया को कंबल में लपेटा, जिसकी आंख इस चोट से खुल चुकी थी। जब वो कमरे से बाहर आई तो भाई को नाश्ते की मेज पर सर झुकाए बैठे पाया। भाई, मैं आज इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, बस दुआ करें मुझे नौकरी मिल जाए, जोहा ने दबी आवाज में कहा। भाई ने नजरें उठाकर इसे देखा, जिनमें हमदर्दी से ज्यादा बेबसी और उकताहट थी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, भाभी हाथ में बेलन लिए सामने आ खड़ी हुई। नौकरी? अरे बीबी, अपनी सूरत देखी है? कौन देगा तुम्हें नौकरी? इस बोझ के साथ यहाँ पड़ोसी बातें करते हैं कि तुम्हारा भाई मुफ्त खोरों को पाल रहा है, हमारे अपने बच्चों के तन पर कपड़े नहीं हैं, और तुम यहाँ शहजादी बनी बैठी हो। जोहा का दिल कटकर रह गया। इसके भाई ने एक लफ्ज भी इसके हक में न कहा, बल्कि खामोशी से उठकर बाहर चला गया। भाभी की तस्लील और भाई की खामोशी ने जोहा को यह एहसास दिला दिया कि इस घर में इसकी हैसियत एक बिन बुलाए मेहमान से भी बदतर है। इसने अपनी आंखों के आंसू पी लिए और अनाया को मजबूती से थाम कर घर से निकल पड़ी। ऐसे हर हाल में अयान हमदानी के ऑफिस पहुंचना था, क्योंकि अब पीछे मुड़कर देखने के लिए कोई सहारा बाकी नहीं बचा था। अयान हमदानी अपने वसी डेस्क पर झुका जोहा की जमा करवाई के फाइल के सफात पलट रहा था और उसके चेहरे पर हैरत के साए गहरे हो रहे थे। ऐसा सोच रहा था कि ये औरत सिर्फ अपनी मजलूमियत का रोना रोकर नौकरी हासिल करना चाहती है, मगर फाइल में मौजूद इसकी तालीमी असनाद और पिछले काम का रिकॉर्ड एक अलग ही कहानी सुना रहा था। जोहा ना सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट थी, बल्कि इसके काम करने का अंदाज और रिपोर्ट राइटिंग की महारत गैर मामूली थी। अयान ने फाइल बंद की और कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर सामने खड़ी जोहा को देखा, जो नजरें झुकाए अनाया को खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी। इस लम्हे अयान के शातिर दिमाग ने एक नया रुख अख्तियार किया। ऐसे महसूस हुआ कि जोहा सिर्फ एक जरूरतमंद माँ ही नहीं, बल्कि एक ऐसी ज़हीन कारकुन भी साबित हो सकती है जो उसके बिजनेस को संभालने में मदद देगी। तुम्हारा काम मुतासर कुन है जोहा। मैंने फैसला किया है कि तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा।
ایان کی آواز میں پہلی بار وہ کڑکتی نہیں تھی جو اس کی پہچان تھی۔ زحا نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے امید کی جوت جاگ اٹھی۔ ایان نے اسے غور سے دیکھ رہا تھا، اسے اپنی جیت قریب نظر آ رہی تھی۔ اسے سوچا کہ اگر وہ زحا جیسی باصلاحیت اور وفادار عورت کو اپنے نکاح کے بندھن میں جکڑ لے تو نہ صرف اسے ایک بہترین جیون ساتھی ملے گی جو اس کا راز چھپائے گی، بلکہ وہ عنایہ کو اپنا نام دے کر دنیا کے سامنے اپنی مردانگی کا وہ بھرم بھی قائم رکھ سکے گا جو علیزے نے خاک میں ملا دیا تھا۔ ایان کے ہونٹوں پر ایک مبہم سے مسکراہٹ آئی۔ اب اس کا منصوبہ محض ایک خیال نہیں بلکہ ایک ٹھوس شکل اختیار کر رہا تھا۔ ایان اپنے کیبن پر پرتعیش کرسی پر نیم دراز تھا جب زحا ایک فائل دینے کے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس بار عنایہ اس کی گود میں نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے کریڈل میں تھی جو زحا نے میز کے پاس رکھا تھا۔ ایان کی نظریں فائل پر تھی لیکن اچانک عنایہ کی کلکاریاں پورے کیبن میں گونجنے لگیں۔ ایان نے ناگواری سے سر اٹھایا۔ وہ بچوں کے شور سے متنفر تھا لیکن جیسے اس کی نظریں اس ننھی جان پر پڑی جو اپنی چھوٹی سی انگلی منہ میں دبائے بڑی بڑی معصوم آنکھوں سے اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، ایان کے وجود میں جمی برف پگھلنے لگی۔ عنایہ نے اپنی ننھی سی ہتھیلی ایان کی طرف پھیلائی جیسے اسے اپنی طرف بلا رہی ہو۔ ایان جو زندگی کے تل تجربات کی وجہ سے جذبات سے عاری ہو چکا تھا بے اختیار اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کریڈل کے پاس جا کھڑا ہوا۔ زحا خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسے ڈر تھا کہ ایان پھر سے غصہ کرے گا لیکن اس کے برعکس ایان نے بڑے محتاط انداز میں اپنی انگلی عنایہ کے ہاتھ کے قریب کی۔ بچی نے فوراً اس کی انگلی کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور ایک زوردار کہکا لگایا۔ وہ لمس ایان کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس کی مردانگی پر لگے بانجھ پن کے داغ یہ بچی ایک مرہم کی طرح لگی۔ ایان نے محسوس کیا کہ اس معصوم کی مسکراہٹ میں وہ طاقت ہے جو علیزے کے دیے ہوئے زخموں کو بھر سکتی ہے۔ اس نے زحا کی طرف دیکھا جو حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ایان کے دل میں پہلی بار یہ خیال پختہ ہوا کہ اس بچی کا باپ کھلونا اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ڈھال بن سکتا ہے۔ اس نے اپنی انگلی چھڑانے کی بجائے وہیں جھک کر عنایہ کے ماتھے کو چھوا اور اس کے پتھر دل پر معصومیت کا پہلا وار کارگر ثابت ہو چکا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب زحا تھکی ہاری گھر پہنچی لیکن صحن میں قدم رکھتے ہی اس کے کانوں میں عنایہ کے لگاتار رونے کی دلخراش آواز پڑی تو اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ دیوانہ وار کمرے کی طرف بھاگی جہاں عنایہ فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی اور اس کے ماتھے سے خون کی باریک دھار بہہ رہی تھی۔ عنایہ میری بچی، زحا نے تڑپ کر اسے گود میں اٹھایا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ قریبی کھڑی بھابھی بڑے آرام سے ناخن تراش رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بھابھی یہ کیسے ہوا؟ میری بچی فرش پر کیسے گری؟ زحا نے روتے ہوئے سوال کیا تو بھابھی نے حقارت سے کندھے اچکا دیے۔ ارے بی بی، اب ہم تمہاری اس نحوست کی چوکی داری تھوڑی کریں گے۔ میں کچن میں تھی، یہ صوفے سے لڑک گئی ہوگی۔ ویسے بھی ماتھا ہی تو پھٹا ہے، مر تھوڑی گئی ہے۔ بھابھی کے ان سنگدلانہ الفاظ نے زحا کے دل کو چھلنی کر دیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس گھر میں اس کی بیٹی کی جان محفوظ نہیں ہے۔ وہ عنایہ کو سینے سے لگائے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ فوراً کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا سکے۔ بھائی نے کمرے میں جھانکا لیکن بیوی کے خوف سے خاموش رہا۔ زحا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے عنایہ کا زخم صاف کیا۔ بچی سسکیاں لے رہی تھی اور زحا کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس کے زخم پر گر رہے تھے۔ اس لمحے زویا کو اپنی بے بسی کا وہ احساس ہوا جو انسان کو ٹوٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اسے لگا جسے پورا سماج اور اس کے اپنے خون کے رشتے اس ننھی جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ اب وہ یہاں ایک پل بھی نہیں گزارے گی، چاہے اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سودا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اگلے دن جب زحا آفس پہنچی تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ آنسوں کی کثرت سے سوجا ہوا تھا۔ وہ مشینی انداز میں اپنی سیٹ پر بیٹھی فائلز درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کے ہاتھ تھر تھرا رہے تھے۔ عنایہ جس کے ماتھے پر سفید پٹی بندھی تھی زحا کی گود میں سہم کر لیٹی تھی اور بار بار سسکیاں بھر رہی تھی۔ ایان اپنے کیبن کے شفاف شیشے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے زحا کی یہ حالت اور بچی کے ماتھے پر لگی پٹی دیکھ کر ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ اس نے انٹرکام پر زحا کو فوراً اندر بلایا۔ جب زحا کانپتے قدموں سے اور جھکی نظروں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہوئی تو ایان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سرد مگر متجسس لہجے میں پوچھا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اور اس بچی کو کیا ہوا ہے؟
जोहा ने एक लंबी हिचकी भरी और इसके जब्त का बंधन टूट गया। सर, मेरी बेटी महफूज नहीं है, मेरे पास इसे छोड़ने के लिए कोई जगह नहीं। मेरे अपने भाई के घर में इसे ठोकरें मारी जाती हैं। जोहा ने रोते हुए कल रात का सारा वाकया सुना दिया कि कैसे इसकी भाभी की लापरवाही से अनाया फर्श पर गिरी और किसी ने इसे उठाया तक नहीं। अयान खामोशी से इसकी फरियाद सुनता रहा। इसके दिमाग में हमदर्दी से ज्यादा अपने इस मंसूबे की तकमील की घंटी बज रही थी जिसके लिए इसे एक ऐसी मजबूर औरत की तलाश थी। इसने महसूस किया कि लोहा गर्म है और अब चोट मारने का सही वक्त आ गया है। जोहा की बेबसी अयान के लिए वो सुनहरी मौका था जिसका वो पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहा था। इसने मेज पर रखे पेन से खेलते हुए जोहा के जर्द चेहरे को बगौर देखा और एक गहरा सांस लेकर इसे बैठने का इशारा किया। अयान ने कुर्सी की पुश से टेक लगाए और अपनी गहरी नजरें जोया के जर्द चेहरे पर गाड़ दी। कमरे में फैली खामोशी जोहा के दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। बैठो जोहा, इसका लहजा हुक्मनामा नहीं बल्कि एक अजीब सी संजीदगी लिए हुए था। जोहा ने लड़ते हाथों से नाय को संभाला और कुर्सी के कोने पर टेक गई। अयान ने गहरा सांस लिया और मेज पर झुककर अपने हाथ आपस में फंसाए। तुम्हारी बेटी को एक महफूज छत चाहिए और तुम्हें एक बाइज्जत पहचान, है ना? इसने बराह रास्त जोहा की आंखों में झांका। जोहा ने खामोशी से सर झुका दिया। आंसू अब भी इसकी पलकों पर लर्ज रहे थे। मैं तुम्हें यह सब दे सकता हूँ जोहा, लेकिन एक कीमत पर। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। अयान के इन अल्फाज से जोहा के जहन में धमाका कर दिया था। वो फटी फटी आंखों से इस शख्स को देखने लगी जो इसके लिए किसी पत्थर के बुत से कम नहीं था। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं एक तलाक याफ्ता औरत हूँ, मेरा आपसे क्या जोड़? जोहा की आवाज हलक में फंस गई। अयान के होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई। जोड़ दौलत या हैसियत का नहीं, जरूरत का है जोहा। मेरी पहली बीवी मुझे छोड़ गई क्योंकि वो कहती थी कि मैं नामर्द हूँ। दुनिया की नजर में मैं अधूरा हूँ जोहा, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। अयान का ये एतराफ जोहा के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। अयान ने एक लम्हा रुककर इसके चेहरे के तासुरात पढ़े और फिर दोबारा गोया हुआ। तुम मेरी ये कमी दुनिया से छुपा सकती हो? तुम मुझे एक मुकम्मल मर्द के तौर पर मुआशरे में पेश करो और बदले में मैं तुम्हारी बेटी को अपना नाम दूंगा। इसे अयान हमदानी के वारिस बनाऊंगा और इसे वो हर खुशी दूंगा जो इसका अपना बाप भी नहीं दे सका। बोलो जोहा, क्या तुम मेरी इस अधूरी जिंदगी को मुकम्मल करने का सौदा करोगी? जोहा का वजूद बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके सामने बैठा मगरूर शख्स अपनी इतनी बड़ी कमजोरी इसके सामने बांट रहा है। जोहा का दिमाग माउफ हो चुका था और कानों में साए साए की आवाजें आ रही थी। इसे फटी फटी आंखों से सामने बैठे इस शख्स को देखा जो अपनी अरबों की दौलत और वजाहत के बावजूद एक ऐसी सच्चाई का एतराफ कर रहा था जिसने जोहा के रोंगटे खड़े कर दिए थे। सर, आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। जोहा के लबों से निकला हर लफ्ज लर्ज रहा था। इसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि एक नामवर बिजनेस टाइकॉन अपनी इतनी बड़ी कमजोरी एक मामूली मुलाजमा के सामने खोल कर रख देगा। अयान ने अपनी नशिस्त पर थोड़ा सा आगे झुककर मेज पर रखे अपने हाथ आपस में फंसाए और इसकी नजरें जोहा के चेहरे पर किसी उकाब की तरह जम गई। क्यों नहीं कर सकती जोहा? क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? या वो भाई और भाभी तुम्हें सर छुपाने की जगह देंगे? या तुम्हारा वो साबिका शौहर वापस आकर इस बच्चे को अपनाएगा जिसे वो नहूसत कहकर धुतकार चुका है? अयान का हर सवाल जोहा के इस सीने में नश्तर की तरह उतर रहा था। इसने एक नजर अपनी गोद में मौजूद अनाया पर डाली जिसके माथे की पट्टी अब भी इसे कल रात की अजियत याद दिला रही थी। मैं जानता हूं तुम एक खुददार औरत हो, लेकिन अपनी खुददारी की कीमत इस मासूम की जान देकर मत चुका। मैं तुम्हें सिर्फ एक घर नहीं, एक किला दूंगा जहां कोई अनाया की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। अयान की आवाज में एक अजीब सी कशिश और हमदर्दी थी, लेकिन जोहा का दिल किसी अनजाने खौफ से डूब रहा था। वो सोच रही थी कि क्या वो एक ऐसे मर्द के साथ जिंदगी गुजार पाएगी जो खुद को अधूरा मानता है, बोलने को कह रहा है। क्या वो झूठ का बोझ उठा पाएगी जो अयान इसे दुनिया के सामने बोलने को कह रहा है? कमरे की घड़ी की टिक टिक इसे याद दिला रही थी कि वक्त इसके हाथ से निकल रहा है और इसे अपनी बेटी के मुस्तकबिल का फैसला अभी और इसी वक्त करना है। जोहा का सर चकरा रहा था और अयान हमदानी की बातें किसी ख्वाब की तरह इसके गिर्द घूम रही थी। इसने एक नजर अनाया के मासूम चेहरे पर डाली जो उस वक्त पुरसकून नींद सो रही थी। इसे कल रात की वो अजियत याद आई जब इसकी अपनी भाभी ने इस बच्ची को नहूसत कहकर फर्श पर पटका छोड़ दिया।
ایان کی پیشکش بظاہر ایک سودا تھا، مگر زوہا کے لیے یہ اپنی بیٹی کو اس جہنم سے نکالنے کا واحد راستہ تھا۔ سر، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ میرے لیے ناممکن سا ہے۔ میں ایک عام سی عورت ہوں، آپ کے خاندان والے، آپ کی ماں، وہ مجھے کیسے قبول کریں گے؟ زوہا کی آواز میں لرزش اب بھی برقرار تھی۔ ایان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ میری ماں کو صرف ایک وارث چاہیے زوہا، اور میں انہیں وہ کبھی نہیں دے سکتا۔ اگر تم میری زندگی میں آؤ گی تو عنایا ان کے لیے وہ وارث بن جائے گی جسے وہ سینے سے لگائیں گے۔ تمہیں صرف ایک کام کرنا ہوگا، دنیا کے سامنے میری لاج رکھنی ہوگی، اور بدلے میں یہ شہر تمہارے قدموں میں ہوگا۔ ایان کے لہجے میں موجود خود اعتمادی زوہا کے متزلزل ارادوں کو سہارا دینے لگی۔ ایسے یاد آیا کہ کیسے اسے گھر سے نکالا گیا، کیسے اسے سر چھپانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑی تھی۔ کیا ایک جھوٹ کی قیمت اتنی بڑی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کا مستقبل داؤ پر لگا دیتی؟ زوہا نے اپنے آنسو پونچھے اور ایک گہرا سانس لے کر ایان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب بھی وہی مغرور سکون تھا، جسے سے یقین ہو کہ زوہا انکار نہیں کر پائے گی۔ مجھے تھوڑا وقت چاہیے سر، میں اپنے بھائی سے بات کرنا چاہتی ہوں، زوہا نے دبی آواز میں کہا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی شاید اس بوجھ سے جان چھڑانے کے لیے اسے فوراً حامی بھرنے کا کہے گا۔ ایان نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اس سے معلوم تھا کہ شکار جال میں پھنس چکا ہے اور اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ رات کی تاریکی میں زوہا جب گھر پہنچی تو اس کا دل کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ اس نے ہمت جٹا کر باورچی خانے میں کام کرتی بھابھی اور صحن میں بیٹھے بھائی کے سامنے ایان ہمدانی کی پیشکش کا ذکر کیا۔ بھائی، میرے باس مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ عنایا کو اپنا نام دیں گے اور اسے اپنی جائیداد کا وارث بنائیں گے۔ زوہا کی بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ اس کے بھائی کے چہرے پر ہمدردی کے بجائے ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ ارے تو پھر سوچ کیا رہی ہے زوہا؟ ایان ہمدانی اس شہر کا سب سے بڑا سیٹ ہے۔ اگر وہ تجھ جیسی طلاق یافتہ کو اپنانے پر تیار ہے تو یہ تیرے نصیب کی بات ہے۔ بھائی کے لہجے میں موجود بے چینی زوہا کو کاٹ کھانے کو دوڑی۔ بھابھی نے فوراً ہاتھ دھونے اور قریب آ کھڑی ہوئی۔ دیکھ زویا، نخرے مت کر، ہمیں تو پہلے ہی ڈر تھا تیرا، اور اس منوس بچی کا بوجھ عمر بھر ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ اب اگر تجھے محل مل رہا ہے تو چپ چاپ حامی بھر لے۔ زوہا نے تڑپ کر بھائی کی طرف دیکھا۔ بھائی، وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں اور ان کی پہلی بیوی نے انہیں طلاق دی ہے۔ کیا آپ نے سوچا کہ وہ مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی نے جھٹکے سے اخبار میز پر پٹکا۔ وجہ کچھ بھی ہو زوہا، میرے پاس تجھے کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اگر تو اس شادی سے انکار کرتی ہے تو کل صبح اپنا بستر گول کر لینا اور اس لڑکی کو لے کر جہاں جی چاہے چلی جانا۔ بھابھی کی اس دو ٹوک بے حسی نے زوہا کے دل پر آخری ضرب لگائی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے اپنے خون کے رشتے اسے بیچنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اس نے عنایا کو دیکھا جو بے خبری میں سو رہی تھی، اور اسے اپنی بند آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کے ساتھ فیصلہ کر لیا کہ وہ ایان ہمدانی کی اس ادھوری حقیقت کا بوجھ اٹھا لے گی تاکہ اس کی بیٹی کو در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں۔ اگلے دن جب زوہا ایان ہمدانی کے آفس میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں رات بھر کی بے خوابی صاف جھلک رہی تھی۔ ایان اپنی کرسی پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا، لیکن زوہا کی آہٹ پاتے اس نے اپنی نظریں اس پر گاڑ دی جیسے وہ پہلے سے اس کے جواب سے واقف ہو۔ بیٹھو زوہا، امید ہے تم نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا ہوگا۔ ایان کی آواز میں وہی روب تھا جو زوہا کے ارادوں کو متزلزل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ زوہا نے ایک لمبا سانس لیا اور میز پر رکھے اپنے ہاتھ سختی سے آپس میں بھینچ لیے۔ میں تیار ہوں سر، میں آپ سے نکاح کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ آپ میری بیٹی کو اپنا نام دیں گے اور اسے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیں گے کہ وہ آپ کا خون نہیں ہے۔ ایان کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور سرد مسکراہٹ ابھری۔ شرطیں میں رکھتا ہوں زوہا، تم نہیں، لیکن تمہاری یہ بات مجھے منظور ہے کیونکہ عنایا ہی اس ڈرامے کا سب سے اہم کردار ہے جو دنیا کو میری مردانگی کا یقین دلائے گی۔ ایان نے ایک فائل زوہا کی طرف بڑھائی جس میں نکاح کے قانونی کاغذات اور ایک معاہدہ درج تھا۔ اس پر دستخط کرو، یاد رکھنا زوہا، اس کمرے سے باہر نکلتے تم میری بیوی اور اس گھر کی ملکہ ہوگی، لیکن اس کمرے کے اندر تم صرف ایک رازدار ہو۔ تم نے کبھی کسی کو، یہاں تک کہ میری ماں کو بھی، یہ نہیں بتانا کہ میں مکمل مرد نہیں ہوں۔ اگر یہ راز کبھی باہر نکلا تو یاد رکھنا میں تمہیں اور تمہاری بیٹی کو اس حال میں چھوڑوں گا کہ قبر بھی تمہیں جگہ نہیں دے گی۔ ایان کے لہجے کی صفاقی نے زوہا کے وجود میں سرد لہر دوڑا دی، مگر اس نے کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا اور ان کاغذات پر دستخط کر دیے جنہوں نے اسے ایک ایسے بندھن میں جکڑ دیا جہاں محبت کا نام و نشان نہ تھا، صرف ضرورت اور ایک بہت بڑا جھوٹ۔ ایان ہمدانی کے عالیشان ڈرائنگ روم میں چھائی خاموشی بیگم راحیلہ کے تیکھے سوالوں کی تاب نہ لاتے ہوئے
आखिरकार टूट गई। आया ने बड़ी महारत से अपने चेहरे पर संजीदगी के तासुरात सजाए और अपनी माँ के सामने जोहा का जिक्र छेड़ा। अम्मा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं शादी कर रहा हूँ और वो लड़की जोहा है जो मेरे ऑफिस में काम करती है। अयान के इस अचानक इंकिशाफ ने बेगम राहिला को हैरत ज़दा कर दिया। ऑफिस में काम करने वाली? अयान, क्या तुम होश में हो? वो एक तलाक याफ्ता है और इसकी एक बेटी भी है। क्या तुम्हें अपने जोड़ की कोई कमारी लड़की नहीं मिली? बेगम राहिला की आवाज में गुस्सा और नापसंदीदगी वाज़ेह थी। अयान ने एक ठंडी आह भरी और अपनी माँ का हाथ थामकर सोफे पर बैठ गया। अम्मा, अलीज़े कमारी थी, खानदान की थी, फिर क्या हुआ? इसने मुझे बीच चौराहे पर जलील किया। जोहा एक बाकिरदार और मजबूर औरत है, वो मेरी कदर करेगी और सबसे बड़ी बात, वो मुझे एक बेटी की सूरत में वारिस दे रही है जिससे मैं अपना नाम दूंगा। क्या आपको अपने पोते पोतियों से खेलना नहीं है? वारिस का नाम सुनते ही बेगम राहिला के तेवर थोड़े नरम पड़ गए। अयान जानता था कि माँ की दुखती रुख क्या है। बेटी तो इसकी अपनी है अयान, तुम्हारा खून तो नहीं, इन्होंने दबी आवाज में कहा। अयान के दिल पर एक छुड़ा सा चला, मगर इसने जब्त करते हुए जवाब दिया, वो मेरी बेटी कहलाएगी अम्मा, दुनिया से अयान हमदानी की औलाद के तौर पर ही जानेगी। क्या ये काफी नहीं है? बेगम राहिला ने गहरा सांस लिया। इनके पास अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। ठीक है अयान, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं खामोश हूँ, लेकिन ये निकाह बहुत सादा सा होगा। मैं नहीं चाहती कि लोग बातें करें कि हमदानी खानदान का चश्मो चिराग एक मुतल्लिका को ब्याह कर लाया है। अयान ने फतामंदाना नजरों से दीवार पर लगी घड़ी को देखा। इसे धूमधाम की जरूरत भी नहीं थी, इसे तो बस एक ढाल चाहिए था जो इससे मिलने वाली थी। निकाह की तकरीब इतनी सादा और खामोश थी कि खुद जोहा को भी यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला चंद मिनटों में तय पा गया है। अयान के माथे पर तनी हुई लकीरें और इसके सर्द लहजे में अदा किए गए एजाब कबूल के अल्फाज जोहा के दिल में किसी ठंडी लहर की तरह उतर रहे थे। जब वो सुर्ख जोड़े में मलबूस अनार को सीने से लगाए अयान के आलीशान विला के सदर दरवाजे पर पहुंची तो इससे महसूस हुआ जैसे वो किसी तलस्समाती कैद खाने में कदम रख रही है। बेगम राहिला ने इसे देखकर माथे पर बल डाल लिए। इनकी नजर जोहा के चेहरे से ज्यादा इसकी गोद में मौजूद अनाया पर जमी थी, जिसे वो अपनाने पर तो मजबूर थी, मगर दिल से कबूल करना इनके लिए मुहाल था। अंदर आ जाओ जोहा, याद रखना ये घर अब तुम्हारा है, लेकिन यहाँ के कवानीन और मेरी इज्जत की पासदारी तुम्हारी पहली जिम्मेदारी होगी। बेगम राहिला की आवाज में ममता की जगह एक हुक्म था। अयान खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इसने एक बार भी पीछे मुड़कर जोहा को नहीं देखा, जैसे इसका काम मुकम्मल हो चुका हो। जोहा ने लड़ते कदमों से इस संगमरमर के फर्श पर पहला कदम रखा, जहाँ हर चीज कीमती थी मगर सुकून नाम को न था। इसे अपने कमरे में पहुंचा दिया गया, जहां हर आसाइश मौजूद थी, मगर दीवारों से आती खामोशी इसे डरा रही थी। अनाया ने अचानक नींद में हिचकी ली तो जोहा की आंखों से एक आंसू टूटकर इसके गाल पर गिरा। इसने खुद से सवाल किया कि क्या इसने अपनी बेटी को छत देने के बदले अपनी रूह का सौदा तो नहीं कर लिया। इसी लम्हे अयान कमरे में दाखिल हुआ। इसके हाथ में वो मेडिकल रिपोर्ट थी जिसे इसने अब तक छुपा कर रखा था। इसने जोहा के सामने वो कागज लहराया और सर्द लहजे में कहा, आज से तुम्हारा इम्तिहान शुरू होता है जोहा। दुनिया के सामने तुम मेरी मोहब्बत हो और इस कमरे के अंदर तुम मेरी वो ढाल हो जो मुझे रुसवाई से बचाएगी। कमरे की मध्यम रोशनी में अयान हमदानी सोफे पर बैठा किसी गहरी सोच में गर्क था, जबकि जोहा बेड के कोने पर अनाया को थपकियां दे रही थी ताकि वो इस नए माहौल में सुकून से सोच सके। अयान की नजरें जोहा के झुके हुए सर पर जम गई, जिसके बाल इसके कंधों पर बिखरे हुए थे। तुम सोच रही होगी जोहा के कामयाब बिजनेसमैन अपनी इतनी बड़ी कमजोरी तुम्हारे सामने क्यों खोल रहा है। अयान की आवाज ने कमरे की सकूत को तोड़ दिया। जोहा ने घबराकर सर उठाया। इसकी आंखों में तजस्सुस और खौफ का मिला जुला तासुर था। अयान ने एक लंबा सांस लिया और अपनी टाई की गिरा ढीली करते हुए गोया हुआ, अलीज़ा मेरी पहली बीवी। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो जाह तलब भी थी। जब इसे पता चला कि मैं इसे वारिस नहीं दे सकता तो इसने हमदर्दी दिखाने की बजाय मुझे सरेआम जलील किया। इसने पूरे शहर में यह डंडोरा पीटा कि मैं मर्दानगी के काबिल नहीं। अयान के लहजे में मौजूद तलखी जोआ को भी महसूस हुई थी। इसने एक लम्हा रुक कर अपनी बंद मुट्ठी पर मेज पर मारी। इसने मुझे तलाक देकर एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जो पहले से बाल बच्चों वाला था, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि गलती मुझ में है, मेरी माँ की ममता और मेरा वकार इसने पैरों तले रोन दिया। जोहा खामोशी से इसकी अजियत भरी दास्तान सुन रही थी। इससे पहली बार इस संगदिल इंसान के अंदर छुपा हुआ एक जख्मी वजूद नजर आया। जोहा, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुमने भी एक बेटी की पैदाइश पर वही ठोकरें खाई हैं जो मैंने इस अधूरेपन की वजह से खाई। तो मेरी जरूरत और अनाया मेरी वो जीत है जो मैं अलीज़े के मुंह पर मारना चाहता हूँ।
ایان نے اٹھ کر کھڑکی کی طرف رخ کیا اور باہر پھیلی تاریکی کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم نے کبھی یہ سچ کسی کو بتایا تو یاد رکھنا زحا، تمہاری زندگی کا وہ تماشا بنے گا کہ تم علیزے کی ذلت بھول جاؤ گی۔ زحا کا وجود کانپ اٹھا، اسے احساس ہوا کہ وہ صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ایک انتقام کا حصہ بن چکی ہے۔ ناشتے کی میز پر پھیلی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہی تھی، جہاں بیگم راحیلہ نہایت نفاست سے کانٹے اور چھری کی مدد سے آملیٹ کے ٹکڑے کر رہی تھیں، اور ان کی سرد نظریں سامنے بیٹھی زحا پر جمی تھیں، جو جھکی ہوئی پلکوں کے ساتھ بڑی احتیاط سے نوالا توڑ رہی تھی، جبکہ عنایت اس کی گود میں بیٹھی معصومیت سے میز پر رکھے رنگ برنگے برتنوں کو دیکھ کر ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ زحا نے ہمت جٹا کر عنایت کو بیگم راحیلہ کی طرف تھوڑا سا مائل کیا تاکہ وہ اپنی دادی سے مانوس ہو سکے، لیکن جیسے بچے کا ننھا سا ہاتھ بیگم راحیلہ کی قیمتی ریشمی آستین کو چھونے لگا، انہوں نے نہایت جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور چہرے پر کراہت کے تاثرات سجاتے ہوئے نیپکن سے اپنا ہاتھ صاف کرنے لگی۔ دیکھو زحا، میں نے ایان کی خاطر تمہیں اس گھر میں قدم رکھنے کی اجازت تو دے دی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں اس بچی کو فوراً اپنے گلے سے لگا لوں گی۔ آخرکار یہ کسی اور کا خون ہے اور اس کی تربیت اور رکھ رکھاؤ کی ذمہ داری صرف تمہاری ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے گھر کے نظم و ضبط میں اس کی وجہ سے کوئی خلل پڑے۔ بیگم راحیلہ کے ان کٹیلے الفاظ نے زحا کے اندر تک کاٹ کر رکھ دیا اور اس کا حلق کڑوا ہو گیا، جبکہ ایان جو اخبار پڑھنے میں مصروف تھا، اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نظریں اٹھا کر زحا کی بے بسی کی طرف نہیں دیکھا، جسے وہ اسے تذلیل کو اپنے منصوبے کی قیمت سمجھ کر نظر انداز کر رہا ہو۔ زحا نے نم آنکھوں کے ساتھ عنایت کو مزید اپنے ساتھ بھینچ لیا اور خاموشی سے چائے کا کپ تھام لیا، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس عالیشان محل میں اسے صرف ایک چھت ملی ہے۔ عزت اور اپنائیت کا سفر ابھی بہت طویل اور کٹھن ہے، جہاں اسے ہر قدم پر اپنی اوقات اور اس ادھوری حقیقت کا بوجھ اکیلے ہی اٹھانا پڑے گا۔ پارٹی کی جگمگاتی روشنی اور مہنگے پرفیومز کی خوشبو زحا کی حواس پر سوار تھی جب وہ ایان ہمدانی کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی۔ اس نے قیمتی زری کا لباس پہن رکھا تھا اور عنایت کو ایک نینی کے حوالے کرنے کے بعد وہ ایان کے بازو میں ہاتھ ڈالے اس کی کامیاب بیوی کا کردار نبھا رہی تھی۔ ایان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، کیونکہ اس سے دور سے علیزے اپنے نئے شوہر کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی تھی، جو حیرت اور جلن سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایان نے جان بوجھ کر زحا کے قریب جھک کر اس کے کان میں کچھ سرگوشی کی، جیسے وہ دنیا کی خوش نصیب ترین عورت ہو، اور پھر علیزے ان کے سامنے آئی تو ایان نے نہایت فخر سے زحا کا تعارف کروایا۔ ملی علیزے، یہ میری زندگی کی تکمیل ہے، میری بیوی زحا اور ہماری بیٹی عنایت کی ماں۔ علیزے کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، کیونکہ وہ ایان کو ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، مگر یہاں تو وہ ایک مکمل خاندانی آدمی بن کر ابھرا تھا۔ زحا نے ایان کی آنکھوں میں وہ تپش دیکھی جو صرف انتقام کی پیاس بجھنے پر آتی ہے، اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس بڑے اسٹیج پر صرف ایک کٹ پتلی ہے جسے ایان اپنی مردانگی ثابت کرنے کے لیے نچا رہا ہے۔ تقریب کے دوران جب لوگ ایان کو باپ بننے کی مبارکباد دے رہے تھے تو زحا کا دل سہم رہا تھا کہ کہیں یہ جھوٹ کا محل کسی ایک غلطی سے زمین بوس نہ ہو جائے، لیکن ایان نے اس کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ جیسے وہ دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ اب اسے کوئی ادھورا کہنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ اس پوری رات زحا نے محسوس کیا کہ وہ دولت کے ڈھیر پر تو بیٹھی ہے، مگر اس کی حیثیت صرف ایک ڈھال کی ہے جو ایان کے زخموں کو چھپانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پارٹی کے پرتعش ہال کے کونے میں جب زحا اکیلی کھڑی تھی تو علیزے کسی ناگن کی طرح لہراتی اس کے پاس آئی اور اس کے مہنگے لباس اور جیورات کو حقارت سے دیکھتے ہوئے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی کہ زحا، تم تو شاید خود کو بہت خوش نصیب سمجھ رہی ہو کہ تم نے شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کو اپنا لیا، مگر یاد رکھنا ایان ہمدانی ایک ایسا خوبصورت سراب ہے جس کے اندر صرف بنجر پن اور اندھیرا ہے۔ علیزے نے زحا کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی، کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس شخص نے مجھ جیسی عورت کو کیوں کھویا؟ کیونکہ وہ ایک مرد کہلانے کے لائق نہیں ہے، اور جو عورت اس کے ساتھ رہے گی وہ تپتے صحرا میں پیاسی مرے گی۔ زحا کا دل ان الفاظ سے لرز اٹھا، مگر اس نے اپنی ہمت جمع کی اور علیزے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا کہ رشتے صرف جسمانی ضرورتوں پر نہیں بلکہ عزت اور تحفظ پر قائم ہوتے ہیں، اور ایان نے مجھے اور میری بیٹی کو وہ مقام دیا جو تمہاری سوچ سے بھی بالاتر ہے۔ علیزے تلملا کر رہ گئی، کیونکہ اسے امید تھی کہ زحا اس انکشاف پر ٹوٹ جائے گی، مگر زحا کے اس دفاع نے ایان کے دل میں پہلی بار اس کے لیے ایک انجانی سی ہمدردی پیدا کر دی۔ جو دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس رات جب وہ گھر واپس لوٹے تو ایان کے لہجے میں وہ ہمیشہ والی سختی نہیں تھی، بلکہ اس نے پہلی بار زحا سے پوچھا کہ کیا علیزے کی باتوں نے اسے پریشان تو نہیں کیا، جس پر زحا نے خاموشی سے سر جھکا لیا
اور ایان نے محسوس کیا کہ یہ عورت اب صرف اس کی ڈھال نہیں بلکہ اس کے وقار کی محافظ بھی بنتی جا رہی ہے۔ اگلے چند دنوں میں بیگم راحیلہ کا رویہ بھی کچھ تبدیل ہونے لگا جب انہوں نے دیکھا کہ زوہا نہ صرف گھر کو سلیقے سے سنبھال رہی ہے بلکہ عنایہ کی وجہ سے گھر میں وہ چہل پہل لوٹ آئی ہے جس کے لیے وہ برسوں سے ترس رہی تھی۔ ایک صبح جب زوہا کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی تو بیگم راحیلہ نے دبے قدموں آ کر عنایہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اسے پیار کرنے لگی، جسے دیکھ کر زوہا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، کیونکہ اسے لگا کہ اب شاید اس کے امتحان کے دن ختم ہو رہے ہیں اور اس جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا رشتہ حقیقت میں بدلنے لگا ہے۔ مگر اس دوران ایان کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا جب اسے معلوم ہوا کہ علیزہ نے اب اس کے بزنس پارٹنر کے کان بھرنا شروع کر دیے تاکہ اسے معاشی طور پر کمزور کر سکے۔ ایان نے غصے میں آ کر زوہا کو حکم دیا کہ اب انہیں ایک قدم اور آگے بڑھانا ہوگا اور دنیا کو یقین دلانا ہوگا کہ وہ جلد ہی اپنے دوسرے بچے کی خوشخبری سنانے والے ہیں تاکہ علیزہ کے تمام پروپیگنڈے دم توڑ دیں۔ زوہا اس نئے حکم پر ساکت رہ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ جھوٹ اب اس کی روح کو مزید گھائل کر دے گا، مگر ایان کی آنکھوں میں موجود انتقام کی آگ سے پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں دے رہی تھی، اور یوں زوہا ایک بار پھر ایان کے ادھورے پن کو چھپانے کے لیے ایک نئی اور خطرناک آزمائش میں داخل ہو گئی۔ زوہا نے جب ایان کے منہ سے اس نئے اور بھیانک جھوٹ کا سنا تو اس کا ضبط جواب دے گیا، اور اس سے پہلی بار ایان کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں بغاوت کی کہ وہ ایک زندہ انسان ہے، کوئی بے جان مہرہ نہیں جسے وہ جب چاہے اپنی مردانگی کا بھرم رکھنے کے لیے استعمال کریں۔ اسے صاف کہہ دیا کہ وہ دنیا کے سامنے حاملہ ہونے کا ڈرامہ کبھی نہیں کرے گی، کیونکہ گناہ اور جھوٹ کی وہ انتہا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ مگر ایان نے اس کی کلائی اتنی سختی سے مروڑی کہ زوہا کی سسکیاں نکل گئیں، اور اسے صفاقی سے زوہا کی آنکھوں میں جھانک کر اسے یاد دلایا کہ جس بیٹی کو وہ سینے سے لگائے پھرتی ہے، اس کی شہزادیوں جیسی زندگی اور اس گھر میں اس کی حیثیت صرف ایان ہمدانی کے ایک اشارے کی محتاج ہے۔ ایان نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے یہ ناٹک کرنے سے انکار کیا تو وہ عنایہ کو اس کے اصل باپ کے حوالے کر دے گا یا پھر اسے اس سڑک پر لا کھڑا کر دے گا جہاں سے وہ اسے اٹھا کر لایا تھا۔ زوہا اس سنگ دلانہ دھمکی پر ٹوٹ کر رہ گئی اور اس نے مجبوراً ایان کے اس نئے کھیل کا حصہ بننے کی حامی بھر لی، جس کے بعد پورے گھر اور میڈیا میں خبر پھیلا دی گئی کہ ہمدانی خاندان میں جلد ہی ایک نئے فرد کا اضافہ ہونے والا ہے۔ بیگم راحیلہ اس خبر پر نہال ہو گئے اور انہوں نے زوہا کو سر آنکھوں پر بٹھا لیا، جبکہ علیزہ یہ سن کر پاگل پن کی حد تک حسد میں مبتلا ہو گئی، اور اس نے ایان کی اس حقیقت کو بے نقاب کرنے کے لیے خطرناک سازش تیار کی جس میں سے زوہا کے ساتھ سابقہ شوہر کو ڈھونڈ نکالا تاکہ وہ زوہا کے کردار پر کیچڑ اچھال کر اس حمل کو مشکوک بنا سکے۔ زوہا ہر گزرتے دن کے ساتھ اس جھوٹ کے بوجھ تلے گھٹ رہی تھی اور مصنوعی پیٹ کے ساتھ لوگوں کی مبارکبادیں وصول کرنا اسے اپنی روح کا قتل محسوس ہو رہا تھا، جبکہ ایان اپنے بزنس میں نئی بلندیوں کو چھو رہا تھا کیونکہ اس کی مردانگی کا یہ جھوٹا ثبوت اس کے دشمنوں کے منہ بند کر چکا تھا۔ ایک رات جب زوہا اپنے کمرے میں اکیلی رو رہی تھی تو ایان وہاں آیا اور اس نے پہلی بار زوہا کی آنکھوں میں وہ نفرت دیکھی جو اسے اندر تک ہلا گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ جیت تو گیا مگر اس عورت کو کھو چکا ہے جو اس کی خاموش ہمدرد بنتی جا رہی تھی۔ اس دوران علیزہ نے زوہا کے سابقہ شوہر کو میڈیا کے سامنے لا کھڑا کیا، جس نے دعویٰ کیا کہ زوہا ابھی تک اس کے نکاح میں ہے اور یہ بچہ ایان کا نہیں بلکہ کسی اور کا ہے۔ اس اچانک حملے نے ہمدان ولا میں ایک زلزلہ برپا کر دیا اور بیگم راحیلہ نے غصے میں آ کر زوہا سے میڈیکل رپورٹ کا مطالبہ کر دیا۔ ایان اب ایک ایسی بند گلی میں پھنس چکا تھا جہاں اس کی عزت اور اس کا پورا وجود داؤ پر لگا تھا، اور زوہا خاموشی سے اس انجام کا انتظار کر رہی تھی جو شاید اسے اس جھوٹ کی قید سے آزاد کروانے والا تھا۔ ایان نے جب دیکھا کہ علیزہ اور زوہا کے سابقہ شوہر کا گٹھ جوڑ اس کے وقار کی دھجیاں اڑانے پر تلا ہے تو اسے نہایت شاطرانہ چال چلتے ہوئے زوہا کو ایک نجی ہسپتال داخل کروا دیا اور میڈیا میں خبر پھیلا دی کہ صدمے اور پریشانی کی وجہ سے زوہا کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ اس نے ڈاکٹروں کو بھاری رقم دے کر بچہ ضائع ہونے کی جھوٹی رپورٹ تیار کروائی تاکہ وہ اس حمل کے ڈرامے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر سکے اور دنیا کی ہمدردیاں سمیٹ لے۔ زوہا ہسپتال کے بستر پر پڑی اس نئی فلم کا حصہ بن رہی تھی جہاں ایان نے بیگم راحیلہ کے سامنے ایک ٹوٹے ہوئے باپ کا ایسا روپ دھارا کہ وہ بھی اپنی بیٹے کے غم میں شریک ہو گئی، اور انہوں نے زوہا کے سابقہ شوہر کے تمام الزامات کو دشمنوں کی سازش قرار دے کر مسترد کر دیا۔ مگر اس سب کے دوران زوہا کے اندر کا انسان مر چکا تھا اور اس نے ہسپتال سے واپسی پر ایان سے بات کرنا بالکل چھوڑ دی کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک ایسے قبرستان میں رہ رہی ہے جہاں جذبات کا کوئی گزر نہیں۔ ایان نے جب دیکھا کہ زوہا ایک زندہ لاش بن چکی ہے تو اس کے پتھر دل میں ایک بار خلش پیدا ہوئی اور اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنی انا کی خاطر ایک معصوم عورت کی روح کو پاش پاش کر دیا ہے۔
اسی دوران علیزے نے ہار نہ مانی اور اس نے ہسپتال کے اس ڈاکٹر کو اغوا کرنے کی کوشش کی جس نے جھوٹی رپورٹ بنائی تھی تاکہ وہ ایان کے اس آخری پتے کو بھی کاٹ سکے۔ ایان کو جب اس خطرے کا پتہ چلا تو اس نے زوہا اور عنایت کو لے کر شہر سے دور اپنے ایک فارم ہاؤس پر منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ کچھ وقت تنہائی میں گزار سکیں اور دشمنوں کی نظروں سے اوجھل رہ سکیں۔ فارم ہاؤس کی خاموشی میں جب ایان نے عنایت کو باغ میں کھیلتے دیکھا اور زوہا کو دور کھڑے اداس نظروں سے آسمان کو تکتے پایا تو اسے اپنی تمام دولت اور شہرت بے معنی سی لگنے لگی۔ اس نے ایک رات ہمت جٹا کر زوہا کے پاس جا کر اس سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگی اور اعتراف کیا کہ وہ واقعی ایک ادھورا مرد ہے، کیونکہ وہ ایک عورت کا دل جیتتا تو دور کی بات اسے سکون کی ایک سانس تک نہ دے سکا۔ زوہا نے پہلی بار ایان کی آنکھوں میں سچے آنسو دیکھے اور اسے لگا کہ شاید اس سنگ دل انسان کے اندر کا فرعون اب ٹوٹ رہا ہے، لیکن اسی لمحے علیزے اپنے گنڈوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئی تاکہ ایان کو جسمانی نقصان پہنچا کر اپنی شکست کا بدلہ لے سکے۔ اس ہنگامے میں جب ایک گنڈے نے ایان پر وار کرنا چاہا تو زوہا ڈھال بن کر سامنے آ گئی اور اس کی پیٹھ پر گہری چوٹ لگی جسے دیکھ کر ایان کا خون کھول اٹھا اور اس نے اپنی تمام تر طاقت سے ان سب کا مقابلہ کیا۔ جب پولیس وہاں پہنچی اور علیزے کو گرفتار کر لیا گیا تو ایان نے زخمی زوہا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اسے ہسپتال لے جاتے ہوئے یہ عہد کیا کہ اب وہ اسے کسی جھوٹ کی ڈھال نہیں بلکہ اپنی زندگی کی حقیقت بنا کر رکھے گا۔ اور یوں اس دردناک حادثے نے ان کے درمیان موجود نفرت کی دیوار کو گرا دیا اور ایان نے فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کر لے گا مگر زوہا اور عنایت کی عزت پر اب کبھی حرف نہیں آنے دے گا۔ ایان نے ہسپتال کے کمرے میں زخمی زویا کا ہاتھ تھام کر یہ عزم کر لیا کہ اب وہ مزید جھوٹ کی بنیاد پر اپنی زندگی کی عمارت کھڑی نہیں کرے گا۔ اس نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس بلائی جہاں شہر بھر کا میڈیا موجود تھا اور سب کی نظریں اس کامیاب بزنس ٹائکون پر جمی تھیں جو آج کچھ بڑا کرنے والا تھا۔ ایان نے ڈائس پر کھڑے ہو کر بھرائی ہوئی آواز میں اعتراف کیا کہ وہ طبی طور پر ایک ادھورا مرد ہے اور اس نے اپنی مردانگی کا بھرم رکھنے کے لیے زوہا جیسی نیک سیرت خاتون کو ایک جھوٹے حمل کے ڈرامے میں گھسیٹا۔ اس نے سب کے سامنے علیزے کے پروپیگنڈے کو سچ قرار دیتے ہوئے کہا کہ قصور علیزے کا نہیں بلکہ اس کی اپنی انا کا تھا جس نے ایک معصوم ماں اور بیٹی کو اپنی ڈھال بنایا، اور اس اعتراف جرم نے پورے ملک میں ایک طوفان برپا کر دیا اور بیگم راحیلہ جو ٹی وی پر یہ سب دیکھ رہی تھی صدمے سے نڈھال ہو گئیں۔ لیکن جب ایان گھر واپس لوٹا تو ان کی آنکھوں میں غصے کے بجائے اپنے بیٹے کے لیے وہ ہمدردی تھی جنہوں نے برسوں سے دبا رکھی تھی۔ زوہا جب صحت یاب ہو گئی گھر آئی تو اسے لگا کہ اس کے کندھوں سے ہمالیہ جتنا بوجھ اتر گیا ہے، کیونکہ اب اس سے کسی کے سامنے مصنوعی پیٹ یا جھوٹی خوشخبری کا ناٹک نہیں کرنا تھا۔ ایان نے اب اپنی تمام تر توجہ بزنس کی بجائے عنایت کی پرورش اور زوہا کا اعتماد بحال کرنے پر مرکوز کر دی، اور اس نے قانونی طور پر عنایت کو اپنی اکلوتی وارث قرار دے دیا تاکہ اس سے مستقبل میں کسی کی محتاجی نہ رہے۔ علیزہ جو ایان کو سڑک پر دیکھنا چاہتی تھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایان کے اس اعتراف نے اسے ذلیل کرنے کے بجائے لوگوں کی نظروں میں ایک بہادر انسان بنا دیا جس نے اپنی کمزوری کو تسلیم کر کے ایک عورت کی عزت بچائی۔ آہستہ آہستہ ایان اور زوہا کے درمیان وہ خاموش دیواریں گرنے لگیں اور ان کے رشتے میں وہ اپنائیت آنے لگی جو کسی جسمانی ضرورت کی مرہون منت نہیں بلکہ روح کے تعلق پر مبنی تھی۔ ایک شام جب وہ دونوں باغ میں بیٹھے عنایت کو کھیلتے دیکھ رہے تھے تو ایان نے زویا سے پوچھا کہ کیا وہ اسے ایک ادھورے مرد کے طور پر قبول کر پائے گی، جس پر زوہا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ مردانگی جسم میں نہیں بلکہ ظرف میں ہوتی ہے، اور ایان نے ثابت کیا کہ وہ دنیا کا مکمل ترین مرد ہے۔ کہانی کے اختتام پر ایان ہمدانی نے اپنی جائیداد کا بڑا حصہ یتیم بچوں اور بیواؤں کی فلاحی کاموں کے لیے وقف کر دیا اور زوہا کے ساتھ مل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا جہاں کوئی راز نہیں تھا۔ بیگم راحیلہ نے بھی عنایت کو دل سے اپنی پوتی مان لیا اور یوں وہ گھر جو کبھی سازشوں کا گھر تھا اب سچی محبت اور سکون کا گہوارہ بن چکا تھا۔ آخری منظر میں ایان اور زوہا ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے غروب آفتاب کا منظر دیکھ رہے تھے جہاں ماضی کی تمام تلخیاں اس روشنی میں غائب ہو رہی تھیں اور ایک نئی صبح ان کا انتظار کر رہی تھی۔